اگر آج تمہاری اسرت بھری زندگی تمہیں شکوہ گناہ کر رہی ہے کہ آخر میری کوئی تدبیر کارگر اور کوئی چارہ گری بھی ممکن کیوں نہیں ہو رہی، تو سنو، جب اللہ کی تدبیریں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اچانک تم پر یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، تدبیر امر کا سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے، اور اگر تم ذرا غور کرو تو ہر لمحہ ایک اندیکھی طاقت تمہارے وجود کے نشو و نما اور ارتقاء کے لیے جس نوعیت کے سر و سامان کی حاجت تمہیں پیش آتی ہے فراہم کرتی ہے۔ جو ہستی ساری کائنات کی تدبیر کر رہی ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج و زوال اور تمہاری قسمت کے بناؤ اور بگاڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، پھر پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی کسی کا یہ مقام ہے کہ وہ تمہیں ضرر پہنچا سکے۔ جان رکھو کہ اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب حیات کو پورے عدل و توازن کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ اگر ان اسباب میں ذرہ برابر بھی بے اعتدالی ہو جائے تو تمہاری زندگی کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہ محض تمہارے رب کی رحمانیت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ رحمان اپنی خفیہ تدبیر سے قدم قدم پر تمہاری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، کبھی تم نے سوچا یہ جو بیج تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ یاد رکھنا، تمہارا رب مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ وہ جب چاہے اپنی تدبیر سے خاک کو آفاق کی بلندی نصیب کر دے۔ اللہ فرماتا ہے، بھلا کون ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ بے شک اول و آخر تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ قرآن مجید میں کئی موقعوں پر اس کی تدبیروں کا واضح ذکر فرمایا گیا۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے انہیں اٹھا لیا اور لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ اور کیا تم بھول گئے وہ وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے اور دشمن ان کو تلاش کر رہے تھے، تو اللہ نے کبوتر کو خدمت پر لگا دیا اور اس نے اپنا گھونسلہ رکھ دیا۔ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ مشرکین وہاں تک آئے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں داخل نہیں ہوئے۔ یاد رکھو، اللہ کی تدبیریں اپنا کام تب شروع کرتی ہیں جب بندہ یہ یقین کر لے کہ رب قدیر اس کا سچا دوست اور مددگار ہے اور اس کی طرف یکسو سے متوجہ ہو جائے، تو اس کی زندگی کے سارے حادثے المیہ اور تمام خسارے امن و امان میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے مخاطب ہے، اور بے شک تمہارے تمام معاملات ہماری ہی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور اللہ زمین سے آسمان تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب اللہ کی تدبیریں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اچانک تم پر یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ جب تمہارے اندر اچانک اخلاق فاصلہ کے وہ چشمے پھوٹنے لگیں جو تمہیں خیرات و حسنات سے جوڑ کر تمہاری زندگی کی سوکھی زمین کو گل و گلزار بنانے لگیں، اور تم اپنے رب کی سچی عبودیت
اور بے کھوٹ جذبے کے ساتھ کسی پر احسان کرنے لگو تو سمجھ لو کہ تمہارے رب کی بہترین تدبیریں تم پر مدد اور رحمت کے سارے دروازے عنقریب کھولنے والی ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، در حقیقت تم لوگوں کی کوشش مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے رائے حق میں مان دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ جانا، تو اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ جانتے ہو جب تم انتہائی خلوص کے ساتھ کسی ریاکاری یا نام و نمود کی طلب کے بغیر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے لگتے ہو اور اپنے رب کی رضائے جوئی کی خاطر ایسے لوگوں کی مدد کرنے میں پیش رہتے ہو جس سے کسی احسان کی کوئی توقع تک موجود نہ ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ کی تدبیریں تمہیں بہت جلد اتنا کچھ عطا کریں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ کی خفیہ تدبیروں کی دوسری نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی خواہشات کو دوسرے کی خواہشات پر مقدم رکھ کر انتہائی دکھ کی حالت میں بھی کسی کے سکھ کی دعا کرتے ہو، تو جان لو کہ یہ وہ دعا ہے جو اس کے حق میں قبول ہونے سے پہلے تمہارے حق میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس شخص کے زوال کو بہت جلد عروج میں بدل دیتا ہے جو کسی کے دکھ کا دلاسا اور کسی کے درد کا مرہم بن کر اپنا ہر درد اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جانتے ہو کبھی کبھی جو چیزیں تمہیں جتنا زیادہ پریشان کرتی ہیں، اللہ اسی پریشانی سے بہترین تدابیر کے روشن رستے تم پر کھولتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت میں ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے، اور اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ آغاز میں اس کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آج تمہاری خواہشات کی کشتی بیچ مجھدھار میں پھنس کر رہ گئی ہو اور تمہاری کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو رہی، تو سنو، جب اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کرتی ہیں تو دشمن کو اس کے اپنے ہی لگائے گئے پھندوں میں پھنسا کر شامت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ اور کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جب تم گناہ کے در پر ہوتے ہو تو وہ تمہیں واپس کھینچ لاتا ہے۔ یہ سب اس مہربان رب کی عطائیں ہیں۔ تم بس اللہ کی تدبیروں پر راسخ اعتماد کر کے اپنے قلب میں وہ قوت پیدا کر لو کہ پھر کوئی اندیشہ اور گمان تمہارا سکون غارت نہ کر سکے، کیونکہ اللہ پر توکل کرنے والا مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ یقین کی طاقت سے جڑ کر اپنی زندگی کی خالی شاہوں کو خوشنما پھولوں سے بھر لیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ بہت جلد اپنی بہترین تدبیروں سے وہ اسباب بنانے والا ہے جو تمہاری خواہشات کی ڈوبتی ابھرتی کشتی کو بے رحم موجوں سے بچا کر ان کناروں تک پہنچائے گا جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ ان قریب وہ تمہاری زندگی میں وہ بہار لانے والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر دیں گی، انشاءاللہ۔